قرآن کا مطالعہ کریں، میرے نبی کے فرامین کا مطالعہ کریں. غوث اعظم ہے تو صرف عرش والا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی فریادیں کرتے تھے تو کس کے آگے کرتے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے آگے کرتے تھے؟ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فریادیں کس کے آگے کیا کرتے تھے؟ ایک ایک نبی نے کس کے آگے فریادیں کی تھی؟ حضرت آدم نے عرفات کے میدان میں. میں ایک ایک نبی کا تذکرہ کرنے لگ جاؤں تو پتہ نہیں کتنے جمعے ان خطبات پہ خرچ ہو جائیں، لیکن میں سناتا رہتا ہوں، آپ سنتے رہتے ہیں، اشارے سمجھتے رہتے ہیں. اشارے سمجھو تے بولو. حضرت آدم نے عرفات کے میدان میں کس کے آگے فریاد کی تھی؟ قرآن اٹھاؤ، قرآن. تم بدبخت اور بد نصیب لوگ ہو، تم قرآن کے قریب نہیں آتے ہو. تمہیں وارث شاہ کی ہیر پڑھنی آتی ہے، تمہیں سیف الملوک یاد ہے، تمہیں بلے شاہ کا کلام یاد ہے، تم سلطان باہو پڑھتے ہو، بندے عالوی رب کا قرآن پڑھتا ہے. تمہارے نصیب میں بھی رب نے یہ نہیں کیا، محروم کیے تمہیں اس سے رب نے. پڑھو قرآن. ربنا ظلمنا، غوث اعظم، غوث والا. جب دھرتی پہ اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے، اللہ عرش پہ خوش ہوتا ہے. میری وحدانیت کا ذکر ہو رہا ہے، میری الوہیت کا ذکر ہو رہا ہے. کوئی نہیں تمہیں بتائے گا. ہمارے بعد ہمیں یاد رکھو گے، تمہیں کوئی نہیں بتائے گا. اتنی نتھری ہوئی توحید تمہیں کوئی نہیں سنائے گا. حضرت آدم نے عرفات کے میدان میں فریاد کس کے آگے کی تھی؟ اور حضرت نوح نے کشتی میں بیٹھتے ہوئے فریاد کس کے آگے کی تھی؟ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم. اس کشتی کا چلنا اور اس کا رکنا تیرے نام سے ہے. یہ قرآن ہے. پتہ نہیں کہاں دھکے کھاتے پھرتے ہو اور قرآن سنانے والوں کو کہتے ہو وہابی. یہ نبی کا گستاخ ہے. قرآن سنانا نبی کی گستاخی ہے. حضرت نوح نے فریاد کی رب کے آگے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحر کلزم کے کنارے پر جب سامنے سمندر کی لہریں تھیں، پیچھے فرعون کی فوجیں تھیں، دائیں بائیں پہاڑ تھا، ساتھیوں نے ہتھیار ڈال دیے. اِنَّا لَمُدْرَكُونَ. موسیٰ سا پھڑے گیا، نکلن دا راہ کوئی نہیں. سامنے جائیں تو ڈوبتے ہیں، پیچھے پلٹتے ہیں تو کپتے ہیں. حضرت موسیٰ نے ان حالات میں کہا تھا کلا ہرگز نہیں، اِنَّا مَعِیَ رَبِّی. کس کو پکارا تھا؟ تم کس کو پکارتے پھرتے ہو؟ تم کہتے ہو اللہ نے انہیں قوتیں دے دی ہیں. حضرت موسیٰ کو قوتیں نہیں دی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو کہتے اور گھبراؤ نہیں، پھوک مار کے اڑا چھڑیں گے.
تمہاری پھونکوں میں بڑے اثر ہیں. تمہاری پھونکوں میں اثر ہوتا تو بندیالوی یہاں بیٹھا ہوتا. تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ لا نافع الا اللہ ولا ضار الا اللہ. اللہ کے سوا نفع دینے والا بھی کوئی نہیں، اور اللہ کے اذن کے بغیر بال بیکا کرنے والا بھی کوئی نہیں، کوئی نہیں. تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تمہارا راتی مچھر تنگ کر دینے تو تھی مچھردانیاں لا کے سوندے ہو. تم مچھروں سے نہیں بچ سکتے. 92 کا سیلاب آیا تھا تو تمہارے گھروں کے روشن دانوں سے پانی اندر داخل ہو گیا تھا، اور تم نے سرگودا کے ڈپٹی کمشنر کو فریاد کی تھی، آتے سن بچا اساں لجپالا. تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ انسانوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پانی کی لہر آئے ختم، آگ لگے ختم، جھکڑ چلے ختم، زلزلہ آئے. انسان کیا ہے؟ ان القوت للہ جمیعا. کہو یار ساری مسجد نہ گونج جانی چاہیے. ان القوت للہ جمیعا، ان العزت للہ جمیعا. غلبہ بھی سارا اسی کا ہے، اور قوت بھی ساری اسی کی ہے. واسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما. زمین و آسمان پہ پھیلی ہوئی ہے پوری کائنات، چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو بچھایا ہوا ہے، اور بغیر ستونوں کے آسمان کی چھت کھڑی کی ہے. سورج چاند ستاروں کو اپنی پٹڑیوں پہ چلایا ہے، سمندروں کو اپنے راہ پہ لگایا ہے. کہتا ہے ولا یعودہ، کہو تو صحیح ہے، ولا یعودہ حفظہما. زمین و آسمان کی حفاظت کرنے سے کبھی تھکتا بھی نہیں ہوں. اس کو چھوڑ کے لسوڑی شاہ تم بھی کہو گے ہم مومن ہیں. اس کو چھوڑ کے بھسوڑی شاہ، اس کو چھوڑ کے گھوڑے شاہ، اس کو چھوڑ کے بابا شاہ جمال، جو اپنے چہرے سے مکھی نہ اڑا سکے، جو کروٹ نہ بدل سکے، جو اپنے یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ نہ رکھ سکے. انہیں مشکل کشا مان رہے ہو، انہیں حاجت روا مان رہے ہو، انہیں داتا مان رہے ہو، دینے والا انہیں مان رہے ہو جنہوں نے موت کا جام پیا نا. ہاں، ولی اللہ دے مردے نہیں، ولی اللہ دے مردے نہیں، اسی انہاں نوں زندہ قبراں چ دبدے ہاں، مردے نہیں. شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے. دفن کیا کیا سمجھ کے کیا؟ جس پہ موت آ جائے. ماشاءاللہ، جملہ تو میرے ذہن میں بڑا ہے، اور میرے جملے جو ہیں، جس پہ موت آ جائے، جسے نہلا دیا جائے، پھر جسے کفنا دیا جائے، پھر جس کو چارپائی پہ رکھ دیا جائے، پھر جسے کاندھوں پہ اٹھا لیا جائے، پھر جس کو قبرستان میں لے جایا جائے، پھر جس کو دفن کر دیا جائے، جس پہ پڑیاں رکھ دی جائیں، جس پہ مٹی
ڈال دی جائے وہ داتا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ داتا وہ ہوتا ہے جو یوسف کو جیل سے نکالتا ہے، تخت میں بٹھا دیا کرتا ہے۔ یاد رکھو گے ہمیں، لمبی زندگی دے جی۔ تمہیں کوئی نہیں سنائے گا، تمہیں کوئی نہیں سنائے گا اتنی نتھی ہوئی توحید۔ اور ہمارے پاس ہے بھی کیا؟ ہم تو بڑے گناہگار لوگ ہیں، ہمارا اعمال نامہ تو گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ امید ہے تو صرف ایک ہے، اللہ کے ہاں جائیں گے، اللہ کہے گا یہ میری توحید بیان کیا کرتا تھا، اس کے قصوروں سے درگزر کرتا، اللہ آپ کو بھی معاف کرے۔ انبیاء نے فریاد کی تھی کس کے آگے؟ ہر نبی نے مشکلات میں کس کو پکارا تھا؟ حضرت موسیٰ بحر کلزم کے کنارے کہتے ہیں اِنَّا مَعِیَ یا ربی، کوئی سبب نہیں، کوئی راستہ نہیں، نہ پیچھے نہ آگے، کوئی سبب ظاہری نہیں۔ انہوں نے پکارا یقین سے، رب نے سمندر میں راستے بنا کے رکھ دیے، راستے بنائے۔ حضرت موسیٰ نے پکارا اللہ، قرآن پڑھو خدا کے لیے، اللہ کے لیے قرآن کے قریب آؤ یا نوجوانوں، اوہ نوجوانوں چھوڑ دو ان قصہ کو، مولویوں کو، ان لطیفے سنانے والے واعظین کو اور ان گویوں کو، کان پہ ہاتھ رکھ کے شروع ہو جاتے ہیں اور تمہیں شرک کی تعلیم دیتے ہیں۔ نوجوانوں اٹھو، بغاوت کرو ان کے خلاف اور قرآن پڑھو، سورت انبیاء پڑھو، 17واں پارہ پڑھو، سورت انبیاء پڑھو، سورت صاد پڑھو، پڑھو خدا کے لیے، ترجمے کے ساتھ پڑھو، ترجمے کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ 18 سال ہو گئے پیغمبر چارپائی پہ، گوشت ختم ہو گئی، طاقتاں مک گئیاں، بیوی کروٹ بدلتی، مال جائیداد سب ختم ہو گیا۔ اللہ آزمائشوں سے بچائے، اللہ آزمائشوں سے بچائے، ہم آزمائش کے قابل نہیں، ہم آزمائش کے قابل نہیں۔ 18 سال کے بعد جب شیطان نے جال پھینکا، بیوی نے آ کے ذکر کیا ہے، حضرت ایوب نے کہا ہاں ہن شیطان نو بھی امید لگی ہے کہ میں اس کے نام کا بکرا ذبح کروں گا۔ قرآن بولا، قرآن بولا، پھر ہمارے نصیب میں ہوا کہ ہم نے قرآن پڑھا، قرآن بولا۔ میں ترجمہ نہیں کروں گا، اتنے آسان لفظ ہیں، خدا کی قسم آپ فوراً سمجھ جائیں گے معنی۔ قرآن کہتا ہے وَأَيُّوبَ وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ۔ تم کبھی للہ ٹاؤن بھاگتے ہو، گردے چ پتھری ہو گئی ہے، اے للہ ٹاؤن، جوڑا چ ہوا ہو گئی ہے، شاہ جیونا۔ یہ للہ ٹاؤن کے مرشد اور شاہ جیونے کے مرشد، خدا کی قسم حضرت ایوب کے پاؤں کے تلوے سے لگنے والی مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔
وہ پیغمبر ہے. اور مزے کی بات یہ ہے ساری دنیا رب کی تعریف کرتی ہے اور اللہ قرآن میں حضرت ایوب کی تعریفیں کرتا ہے. ایوب میرا بڑا صابر بندہ. مزہ آیا نا, اللہ تعریفیں کرنے لگ گیا. ایوب میرا بڑا صابر بندہ تھا. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور ایوب نے جب پکارا اپنے فریاد رس فارسی, اس کو عربی میں کہتے ہیں غوث اعظم. غوث اعظم کون ہے؟ زور سے بولو, زور سے بولو. کوئی غوث اعظم جس پہ موت آ جائے وہ غوث اعظم نہیں. جو بچوں کو یتیم چھوڑ جائے وہ غوث اعظم نہیں. ہر نبی نے فریاد کی. بدر کے میدان میں ساری رات میرا نبی سر سجدے میں رکھ کے کس کے آگے فریادیں کرتا ہے؟ تم نے لوگوں کو پاگل بنایا ہوا, ساڈی چھوچ بڑا اثر. امام الانبیاء کی چھو جو بولتا نہیں جب تک وہ کہتا نہیں. خود نہیں بولتا, کس کے بلوانے سے بولتا ہے. اس کی چھو میں کوئی اثر نہیں. آپ کو کیا ضرورت تھی؟ صحابہ سے بڑا ولی کون ہے؟ بدر کے 313 میں حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہیں تھے جی؟ بولو, تھے. یہ سارے موجود ہیں. میرا آقا ساری رات سر سجدے میں رکھ کے کس کے آگے فریادیں کر رہا ہے؟ اس کو پکار رہے. خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کو پکارا تھا؟ اللہ کو. کربلا میں حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے کربلا میں کس کے سامنے فریاد کی تھی؟ یا ربنا اخبر جدنا حسینوں کا مقتولا و نسلوں کا ضائع. یا ربنا اخبر جدنا, اے ہمارے رب ہمارے نانے کو بتا. عقیدہ ان کا بھی یہی تھا کہ نانا حاضر ناظر نہیں ہے, نانا عالم الغیب نہیں ہے, نانے کو ہمارے حالات کا پتہ نہیں ہے. یا ربنا اخبر جدنا حسینوں کا مقتولا و نسلوں کا ضائع. تیرا حسین آج بدر میں قتل ہو رہا ہے, اس کو لوگ قتل کر رہے ہیں اور تیری نسل ختم ہو رہی ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا میں کس کے آگے فریاد کی تھی؟ غوث اعظم پھر کون ہے؟ بس ایک لفظ آیا قرآن کا, ہم اس طرف چل نکلے, موضوع اپنی جگہ پہ رہ گئے. لیکن اللہ تہاڈی بھی زندگی کرے, میری بھی زندگی کرے.
جمعے کوئی ختم تے نہیں ہونے، وقت کی ہم پابندی کرتے ہیں، مضمون باقی رہ جاتا ہے۔ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے کہ میں دوسرے جمعے اس موضوع کو وہاں سے جوڑ دیا کرتا، میں جوڑ کے پھر آگے چلتا ہوں۔